کہ مدینہ یاد آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ابھی ہندوستان کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، اور ایک آتنکی پنڈت، ڈھونگی پنڈت، جسے خود اس کے دھرم کا گیان نہیں، وہ دوسروں کے مذہب کے گیان کی بات کر رہا ہے کہ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، ان کے قرآن کو پڑھا ہے، ان کی حدیثوں کو پڑھا ہے۔ ہم نے کہا کہ تو نے اپنا ہی دھرم اور مذہب نہیں پڑھا۔ اگر تو اپنا ہی دھرم پڑھ لیتا تو شاید کہ ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں تجھے تیری ہی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ پوتھی پڑھ پڑھ جگ مہاں، پنڈت بھیا نہ کوئی، ڈھائی اکشر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ بڑی بڑی پوتھی پران پڑھنے سے کوئی پنڈت نہیں ہوتا، بلکہ اگر محبت اور پریم کے ڈھائی لفظ پڑھ لے تو وہ گیانی اور پنڈت ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے اس نے ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا اور ہمارے محبوب کریم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ گستاخیاں کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آتنکی ہے اور یہ کتنا بڑا فسادی اور شریر ہے۔ میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ اس کی جو بھی کلپ اور جو بھی اس کی اسپیچ اگر آپ کے پاس آئے تو بجائے اسے اپنے اسٹیٹس پر رکھنے کے، بجائے اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر عام کرنے کے، آپ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اپنے شہر، اپنے علاقے اور اپنے گاؤں کے ذمہ داران کو لے کر اس کے خلاف FIR درج کرائیں، میمورنڈم دے، کلیکٹر کے پاس ڈیپوٹیشن دے، جس طریقے سے ہو سکے قانونی کارروائی اس کے خلاف کرے۔ اور ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسے شریروں کو سخت سے سخت سزا دے کہ جو فساد اور فتنہ مچانے کی کوشش کر رکھے ہیں، اور ایسے لوگ ہر ایک کے لیے نقصان دہ، مضر اور جان لیوا ثابت ہوتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ سماج میں زندہ رہے تو پتہ نہیں کتنے بڑے یہ فساد کروا دیں، لوگوں کی جانوں کی ہلاکت کے یہ سبب اور ذمہ دار بنتے رہیں، اور ہو بھی رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آج سے صدیوں پہلے آچاریہ چانکیہ نے کہا تھا، تشکسے وشدنتے مکشکایا سرے وشم، ورکشکسے وشپونچھ سرواگ درجنے وشم، کہ سانپ کے صرف دانتوں میں زہر ہوتا ہے، مکھی کے سر میں زہر ہوتا ہے، اور بچھو کے دم میں زہر ہوتا ہے، لیکن جو آدمی آتنکی اور فسادی اور کمین طبیعت کا ہوتا ہے، جو آدمی دشٹ ہوتا ہے، تو چانکیہ نے کہا ہے کہ سرواگ درجنے وشم، ایسے آدمی کے پورے شریر میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس کے کण کण میں زہر بھرا ہے، اس کے بال بال میں زہر بھرا ہے، جیسا کہ اس کی باتوں سے ظاہر اور ثابت ہو رہا ہے۔ اور جتنی بھی باتیں اس نے اسلام کے خلاف کی ہے یا تاریخ اسلام کے خلاف کی ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف کی ہے اور چیلنج کر رہا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی بات آ جائے بات کرنے کی، بیٹھنے کی، تو آ جا، ہم رہیں گے، تو رہے گا، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کا صحیح پیغام کیا ہے، سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیریکٹر اور اخلاق کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہتا ہے معاذ اللہ کہ مسلمان اگر نبی کا کیریکٹر دیکھ لے تو اسلام میں نہ رہے۔ میں کہتا ہوں گستاخ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر تو اتنا عظیم ہے کہ دنیا نے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ 40 سالہ زندگی آپ کی مکہ شریف میں جو گزری ہے،
40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ 40 سالہ زندگی جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو اسی زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہا، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق اور کردار ہے۔ اگر نبی کے کردار اور اخلاق پر بات کی جائے تو دنیا کے ہر طبقے نے، ہر شعبے نے، ہر زمانے میں نبی کے اخلاق کردار کو، نبی کی زندگی کو آئیڈیل کے طور پہ رکھا ہے، اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دنیا میں عام ہو جائے اور لوگ آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرے تو دنیا سے شر و فساد ختم ہو جائے، دنیا سے نفرتیں مٹ جائیں، دنیا سے کالے گورے کا فرق مٹ جائے، دنیا سے چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم ہو جائے، دنیا سے امیری غریبی کا فرق ختم ہو جائے، لوگ کسی کو حقارت سے نہ دیکھے۔ یہ تعلیمات ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمانوں، تم خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق پر، آپ کے شمائل پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابیں آپ پڑھو، حدیث پاک کا مطالعہ کرو، تاکہ تم خود پہلے جانو کہ نبی کے صبح کیسے گزرے ہیں، نبی کی شام کیسی گزری ہیں، نبی کی مدنی زندگی کا عالم کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا عالم کیا تھا، میدان جہاد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، خانگی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار کیا تھا۔ جب تمہیں یہ ساری چیزیں خود معلوم ہوں گی تو کوئی گستاخ تمہارے سامنے منہ نہیں کھول سکتا ہے۔ اگر کسی نے منہ کھولا تو تم خود اس کو جواب دو گے، اور تم خود اس کا منہ بند کر سکتے ہو کہ نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے علماء اہل سنت کے بے شمار بیانات موجود ہے۔ میں تمام قوم مسلمہ سے کہوں گا کہ اپنے علماء اہل سنت کے بیانات کو سنیں، اور پھر آخر میں یہی تنبیہ کروں گا کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہرگز ایسی گستاخانہ ویڈیو کو شیئر نہ کریں، اسے آگے نہ بڑھائے، بلکہ اپنے تک رکھے، اور جو مناسب کارروائی ہو سکتی ہے اس کے اوپر میں کارروائی کریں، نہ کہ صرف واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر رکھ کر اپنے مسلمان ہونے کا یا عاشق رسول ہونے کا جو ہے تو ثبوت دیں، کیونکہ یہ کوئی ثبوت نہیں۔ آپ نے اسٹیٹس پر رکھا اور سوچا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہ کی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اسے پاپولر کرنا ہے، ایک طرح سے اس کی TRP بڑھانا ہے، ایک طرح سے اسے اور مشہور کرنا ہے، اور جو نہیں جانتا تھا اسے وہ بھی جانے گا کہ دیکھو اس نے ایسا کہا ہے نا، معاذ اللہ۔ تو ان چیزوں سے بچیں اور علماء اہل سنت کے بیانات سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کو، ظالموں کو، آتنک وادیوں کو خائب و خاسر کرے، رسوا اور ذلیل کرے، اور رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو استحکام اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔